اسی پہ چند باتیں. خلطیں کتنی ہیں؟ 4 خلطیں ہیں. کیا کیا کہتے ہیں؟ اچھا، خلط بلغم، خلط سودا، خلط صفرا اور خلط دم. یہ اس لیے ضروری ہے کہ میری عمر تک تو نہیں پہنچو گے، جو 40 تک پہنچ گئے اس کے بعد سب چلے جائیں گے اور ڈاکٹر گھر تک لکھا لیں گے تمہارا. ڈاکٹر گھر تک تمہارا لکھا لیں گے. بچے یتیم نہیں ہوں گے مگر یتیم جیسے ہی ہو جائیں گے. ایک بلڈوزر سے گھر کا توڑنا ہے، ایک بیماری سے گھر کا لوٹنا ہے. اور جو بیوقوف اپنی منمانی کرے گا کھانے میں، اس کو تو 100% رک جانا ہے. 4 یہ آدمی کے اندر صفت ہوتی ہے ہماری زبان میں. اس کے اندر 4 طرح کی صفت ہوتی ہے. کسی میں 1 ہوتی ہے، کسی میں 2 ہوتی ہے، کسی میں کم زیادہ. اس کو کیا چیز کھانا چاہیے، کیا چیز نہیں کھانا چاہیے. ابھی لیچی کا زمانہ آیا ہے. کہے گا زمانہ آیا؟ بہت تھوڑے دن کے لیے آتی ہے اور بڑی اچھی میٹھی لگتی ہے. بچوں کے ہاتھ میں دے دو تو 10-20 کھا جائیں، اور آپ بھی 10-20 سے کم زیادہ نہیں کھائیں گے. آپ معلوم کیجیے اچھے وید، اچھے حکیم سے کہ اگر 10 سے زیادہ کھایا تو کیا نقصان ہے، اور تمہارا بچہ 2-4 سے زیادہ کھائے تو کیا نقصان ہے. اس لیے غفلت میں کھا کھا کر اتنے غافل ہو گئے کہ سوچ کی وہ ساری نسیں دل و دماغ کی جتنی ہیں یہ سب معاف ہو گئی. میں بیان بند کر چکا تھا، لیکن پھر میرا دل بے چین رہتا ہے کہ میں کیسے سمجھاؤں. ہر نفع کی چیز ہر مزاج والے کو نفع نہیں دیتی، نہ ہر موسم میں، نہ صبح دوپہر شام میں. حضرت حکیم صاحب یہاں ایک بیٹھے ہیں، بہت اچھا ہے. میں نے ایسا سنا ہے کہ دہی رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، ایسا ہے. اور جس کا بلغمی مزاج ہو، اس کو نزلہ ہوتا ہو بار بار، اس کو بالکل نہیں کھانا چاہیے. اور غذا میں دوپہر کو کیسی غذا کھانی چاہیے اور رات کو کیسی کھانا چاہیے؟ رات کو بھاری غذا کھانی چاہیے، دوپہر میں ہلکی کھانی چاہیے، یا دوپہر میں بھاری کھانا چاہیے، رات میں ہلکی. رات میں ہلکی یعنی گوشت، مرغی، مرغن غذائیں، مسالہ جات یہ رات میں کھایا کرو کیونکہ یہ ہلکی ہے. حکیم صاحب کہیے ذرا. غلط بولا شکیل. کیا بولا حکیم صاحب؟ کہہ رہے تھے یہ غلط بولا، اور ہم غلط کرتے رہے اور شکیل ٹوکتا رہے تو میرے پاس خبر آتی ہے، ارے تیرے پیر کو کچھ آتا ہے کیا؟ خالی کھانے کی باتیں کرتا ہے. ارے تیری بڑھیا تیرے گھر آیا کھانے کے لیے، میں آتا ہوں تیرے گھر کھانے کے لیے. سب لٹ چکے ہو، سب لٹ چکے ہو. اور جو اہل علم سے ہیں اور ذرا فہم رکھتے ہیں میری بات کو سنیں، اور اگر غلط کہتا ہوں تو آپ بھی ٹوکیں دلائل کے ساتھ. اور چھوٹی سی بات ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس امانت ہے. جن جن حرکات، سکنات اور کیا کہیں گے اعمال اور کھانا پینا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس سے جتنا جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارا نام اس حصے میں خائن لکھا ہوا ہے، خیانت کرنے والا، جو صفت منافق ہے. اس کو منافق نہیں کوئی کہے گا، وہ زمانہ جب منافق کہنے کا تھا تو بتایا گیا تھا، لیکن دلائل کی روشنی میں علامات بتا دی گئی ہے کہ یہ عمل نفاق ہے. میں نے کچھ غلط کہا ہو تو علماء اور مفتیان اکرام بیٹھے مجھے بتا دیں تو غلط بول رہا ہے، صحیح ہے تو تائید کر دیں. صحیح ہے. ہم کو عادت ہے، مسلمان عادت سے نہیں جیتا، مسلمان عادت کو عبادت بناتا ہے. کیا کرتا ہے مسلمان؟ عادت کو عبادت بناتا ہے. غلط ہے تو چھوڑ کر عبادت بنا دی ہے، چھوڑنے کی عبادت ہوگی. اور بچنے کی ہے
تو بچ بچ کے رہا. شاید جلدی ایسی باتیں کانوں میں نہیں پڑیں گی. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک میری فکر ہے، مجھے سوچ ہے، جس میں اس عمر کو پہنچ کر اب جو حسرتیں میرے پاس ہیں وہ تو حسرت ہی ہے کہ کاش میں اور پوچھا ہوتا تو اچھا تھا، کاش میں نے اور معلوم کیا ہوتا تو اچھا تھا. کان میں 10 دفعہ 20 دفعہ یہ بات ڈال رہا ہوں کہ کھانا رات کا ہلکا کھاؤ، رات کا کھانا ہلکا کھاؤ. شیطان نے کہا دعوتیں تو رات کو ہی دلائیں گے اور دی جائے گی. کبھی دعوتیں کبھی ہوتی ہیں، اور دعوت ہمیشہ کھانے کے ٹائم نہیں ہوتی، لیٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ میں نے دعوتیں نہیں کھایا، بلایا گیا، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، اور دینداروں پہ فہرست لگا کر دینداروں کو بلایا گیا. گو میں دیندار نہیں تھا، لیکن حلیے سے دیندار سمجھ میں آتا. میں نے کہا بھائی کتنے بجے آنا ہوگا؟ عشاء کے بعد. کھانا کتنے بجے ملے گا؟ کھانا فوراً. کیا دعوت کبھی ہوتی ہے؟ کھانا کبھی ملتا ہے؟ ملتا ہے کسی کو فوراً؟ ایک کتاب میرے یہاں رکھی ہوگی، اٹھا کے دیکھ لینا، اس میں لکھا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے جاننے والے کے یہاں کہیں شادی تھی. حضرت کا کوئی بیان طے تھا تو انہوں نے اہلیہ سے کہا تم اٹینڈ کر لو، اور میرا وہاں بیان اور ایک پروگرام چل رہا ہے، اس لیے مجھے جانا ضروری. حضرت رات کو 12 کے بعد وہاں سے لوٹے اور سوچا کہ کہوں گا اہلیہ سے کہ معاف کرنا مجھے کچھ دیر ہو گئی. تو جب پوچھا ان سے آ جاؤ باہر، میں یہاں آ گیا ہوں. بولے ابھی تو کھانا ہی نہیں شروع ہوا ہے. کہ کتاب میں نے پڑھا ہے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وقت کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بات جھوٹی نہیں ہے، اسے بھول جاؤ. آپ اپنے معاشرے کی بات کرو جہاں آپ جی رہے ہیں. تو مجھے بلایا تھا، میں گیا، بیٹھا تو نہ دسترخوان ہے نہ کھانے کی کوئی بات ہے. میں نے کہا کہ دوسرے کے گھر پہ تو نہیں آ گیا، دوسرے مولانا صاحب کی دعوت ہے کیا؟ کوئی تذکرہ ہی نہیں. تو میں نے کہا نہیں اتنی بھول تو نہیں ہوتی. میں نے صاحب خانہ سے کہا دعوت آپ ہی نے دیا تھا نا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیا ہے. ہم نے کہا کھانا یہیں آئے گا؟ یہیں کہاں؟ یہیں کھانا ہوگا. تو ہم نے کہا عشاء کے بعد ہو کے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، تو عشاء کا بعد کا مطلب تہجد کو کھلائیں گے؟ تہجد تک وہ عشاء کا وقت رہتا ہے. تو مجھے دیکھنے لگے کہ سب شرفا بیٹھے تھے، میں ایک بدماش تھا. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو کھانا کھلانا ہو تو کھلاؤ، اور اگر پکنے میں دیر ہو رہی ہے، عورتیں پکا رہی ہیں، تو ہم سمجھیں گے چلو گھر میں کچھ ہو گیا ہوگا، ایسا ہوتا ہی ہے. تو نہیں کھانا تیار ہے. تو ہم نے کہا کھانے والے بھی تیار ہیں. تو کہا نہیں وہ حضرت آنے والے ہیں. تو میں نے کہا حضرت لیٹ آ رہے ہیں ان کا قصور ہے یا ہم جلدی وقت پہ پہنچے تو ہمارا قصور ہے؟ تو میرا منہ دیکھنے لگے. یہ جب دیندار کرے گا تو بے دینی کا کیا عالم ہوگا؟ شیطان نے رواج بنایا دعوت کبھی دینا، رات کو دینا، عشاء کے بعد دینا، اور کھانے میں سب سے پہلے تو لیٹ کرنا. آج کل تو عجیب چلا ہے، بھائی کی دعوت بھائی کی یہاں، ہمزلف کی دعوت ہمزلف نہیں سمجھتا تو ساڑو بھائی کے. اور ساڑو بھائی تو بہت مشہور ہو چکا ہے. ساڑو بھائی اس کو کہتے ہیں، دہراتا نہیں کہ ایک کمپنی سے 2 لوٹے ہوئے آدمی کو ساڑو بھائی کہتے ہیں. ایسا رواج چلایا. ارے شکیل نہ تو دعوت کھاتا ہے نہ کھانے دے گا. عجب آدمی تجھے کرسی میں بیٹھا تھا کونے بیان کے لیے. دعوت کی فضیلت بیان کر، اور دونوں طرح کی فضیلت بیان کر. ایک وہ دعوت جو ہم کہیں گے مگر کریں گے نہیں، ایک وہ دعوت جو بلائیں گے کھلائیں گے. سمجھ گئے؟
ارے بھائی سامنے دکھاؤ نا ہم کو، مفتی صاحب مجھے پتا تو چلو میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں. دعوت کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں اب یا کہاں جہاں چاہے بنوا کے کچھ کھا لیجیے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. سب سے اچھی دعوت. اور ایک اور اچھی دعوت، ہم پکا کر عشاء سے پہلے پہلے پتیلیاں آپ کے گھر پہ پہنچا دیں گے، آپ نماز پڑھ کے آئیے کھا لیجیے. کہا یہ نہیں، تم کو میرے گھر آنا ہوگا اور کھانا سرو کرنے میں لگانے میں دیر ہوگی. تو آج کل خبروں کی دنیا ہے، تم سب ایک دوسرے کو سناتے رہنا کہ میں زیادہ خبر رکھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تم سب ایک دوسرے کو سنانا میں زیادہ خبر رکھتا ہوں. اس خبر کی دنیا میں کھو گئے، کھانا بھی یاد نہیں آیا، خبروں میں ایسی لذت بھر دی گئی ہے، شیطان نے بھر دیا ہے کہ کھانا خود بھی گھر پہ بھول جاتا ہے. بیوی کہتی ہے کھانا تو گاؤ لگا ہوا ہے، وہ ایک روٹی توڑ کے لقمہ دیکھتا ہے یوٹیوب، اور پھر ارے بیوی بولتی ہے کھانا تو کھاؤ ٹھنڈا ہو رہا ہے. ارے بھائی تجھے نہیں معلوم یار، ایک ایسی چیز آ رہی ہے جس پہ ہم فیصلہ کرنے والے ہیں کہ اب امریکہ میں کیا ہونے والا ہے، میں طے کروں گا یہاں بیٹھ کے. پہلا بیان بھی ٹھیک تھا، دوسرا بھی کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. غلطیاں انسان کرتا ہے، کرتا رہے گا، لیکن جو غلطی پہ راضی رہے گا خدا اس سے راضی نہیں ہوگا. غلطی ہوتی ہے شیطان کے بہکاوے سے، اور ایمان والا اس بہکاوے میں آ کر غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے کہ توبہ کرتا ہوں کہ اب یہ غلطی نہیں کروں گا. کیا خیال ہے دعوتوں کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ بولے یار تم اپنا کام کرو. وہ تندوری یاد آتی ہے، وہ فرائی آئٹم یاد آتا ہے، اس کے پہلے جو اسٹارٹر آتا ہے اس کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے. یعنی اسٹارٹر لگایا جاتا ہے. پہلے جو گاڑی آتی تھی نا، تم لوگوں نے دیکھا نہیں، ہم لوگوں نے دیکھا ہے بچپن میں، کار 4 ویلر، اس کے آگے سے پانا رہتا ہے نا، ایسے ایک وہ رہتا ہے، اس کو اندر ڈالا جاتا تھا بونٹ کے سامنے، ایسا ایسا اس کو ہلایا جاتا تھا. جب ایسا کو ہلایا جاتا تھا تب وہ کچھ اسٹارٹ ہونا شروع ہوتی تھی، تو اسی کا نام اسٹارٹر ہے. یہ جا کے پیٹ میں پہلے ہلاتا ہے، جگہ بناتا ہے، پھر آواز آتی ہے اسٹارٹر سے پیٹ بھر گیا. کہا رہے نہیں ابھی کیا، ابھی تو دبا کے کھانے کا ہے. جس نے پیٹ بھرنے کے بعد 2 لقمہ زیادہ کھایا، تجربہ کر کے دیکھے وہ لقمہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے. میری زندگی بھر کا تجربہ ہے. میرے دوستوں میں جو لوگ مجھے کھانا بڑے پیار سے کھلاتے ہیں اور چاہتے ہیں بابا بہت زیادہ کھا جائیں، شکیل بھائی، بابا مطلب شکیل بھائی، تو وہ اپنی چال چلتے رہتے ہیں. میں جس روٹی میں سے توڑوں گا وہ 1 لقمہ 2 لقمہ ہوا تو ہٹا دیں گے، پھر گرم لا کے رکھ دیں گے، ایسا کرتے رہتے ہیں. لیکن جب میرا کھانا ہو جاتا ہے تو جو چاہے وہ ڈالے میں چھوڑ دیتا ہوں. اور جب سے پیر صاحب ہوں جب سے وہ برکت ہو جاتی ہے. پہلے برکت نہیں ہوتا تھا، اب جو میں پیر صاحب ہو گیا تو بولتے ڈالوں حضرت، میں ڈالوں یہ والی بوٹی بہت اچھی، یہ بھی ڈال دوں، سب ڈالنے تو کیا حرج کی بات ہے، میں سب کو برکت دینا کے چھوڑ دوں گا. تو ہمارے دوست کہتے ہیں، اور یہ بات ہمارے دوستوں میں مشہور ہو گئی کہ بابا کے پیٹ میں 5 گرام کا ترازو ہے. کتنا؟ 5 گرام کا ترازو. 4-5 دن پہلے میں رات کے کھانے میں کھانا کھانے کے بعد میری روٹی نہیں تھی وہاں، تو توڑی ہوئی، آدھی توڑا تھا اور مجھے خیال نہیں تھا. میں سمجھا میں پوری روٹی کھا گیا. میں نے بیٹی سے کہا، ہم نے کہا بیٹا پیٹ بھرا نہیں اور روٹی میں پوری کھا گیا. تو اس نے کہا میں ہارڈ ڈش میں ڈال دی تھی کپڑے کے نیچے، ابھی آپ نے صرف آدھی کھایا ہے. آپ کے پاس بھی ایسا حساب کتاب ہوگا. شکیل بھائی تم بیکار آدمی، تمہاری زندگی بیکاری میں گزری، اس لیے تمہارے پاس یہ سب حساب کتاب ہے. اپن تو کام والے بزی لوگ ہیں، کام والے بہت بزی ہے، اپنے کو یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں ہے اپنے پاس. تو
ٹائم کچھ ہی سال گزرنے کے بعد جب بستر پہ جاؤ گے تو پتہ چلے گا تمہارے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تم سگی اولاد کو بلاؤ گے، وہ اس لیے نہیں آئے گی کہ اس کو دھندے پہ چلی گئی، وہ صبح میں اولادیں چلی گئی دھندا میں، دھندا نہیں کریں گے، دھندا بند کر گھر بیٹھیں گے. بیٹیاں بولے وہ تو شادی ہو کے اپنے گھر چلی گئی. بولے بیوی، بولے وہ ہم سے زیادہ بیمار ہے، اب کرے گا کون؟ بولے مرو، کرو گے نہیں. اس لیے تم نے کہا تھا ہم کو رات کو بھاری غذا چاہیے، تم کو یہ تھا کہ ہم کو لیچی 10 20 25 30 کھانا ہے، ہم کو یہ پسند ہے اس لیے ہم کو یہ زیادہ کھانا ہے. کہیں پسند سے آدمی کھاتا ہے کہ شریعت کی پسند سے کھائے گا اور حکیم کے بتانے سے کھائے گا. ارے کان کھولو سنو، سو مت. نہیں ملے گا جلدی کہنے والا، میرا کوئی کمال نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں، یہ تم لوگ کے سننے کی فکر اور طلب ہے. سچے طالب آئے ہیں تو اللہ کہلا رہا ہے، اور ضرورت مند کو بھیجے اس کی ضرورت کی بات نہ کہلائے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے. کسی مقرر کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سننے والوں کا ہے کمال. اور جب یہ سچی طلب سے آئیں گے تو ان کی ضرورت، اسی لیے میرا ایک مضمون نہیں ہوتا کبھی، میں ایک مضمون بیان ہی نہیں کر سکتا. مجھے یہ اللہ ڈالتا ہے میں سوچتا اس میں کوئی ضرورت ہوگی، کبھی یہ ڈالتا ہے سوچتا ہوں شاید اس کی ضرورت ہوگی. بعد میں کہتے ہیں میرے بارے میں کسی نے بتا دیا، میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو اللہ کا نام لیتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، اس وقت تو کوئی مضمون نہیں ہوتا، وہ ڈالتا جاتا ہے، آپ کی طلب ہوتی ہے میں بولتا جاتا ہوں. اسی لیے آج اٹھنے سے پہلے جو پہلے بات بتایا وہ سب چیزوں سے توبہ، اور آج ابھی سے جا کر کھانے کی چیزوں سے توبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقت تھا کیا فالتو بات کرنے کا؟ اللہ اللہ یا اللہ 1000 بار توبہ. کام کی نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اور کے بھی ایسا نہیں بولا ہے. جہاں میں اور سے اور کے کی ضرورت نہ ہو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بھی نہیں فرمایا. وہ کہتے ہو پیٹ کے 3 حصے کرو، وہ بتا رہے ہو کہ یہ چیز کھاؤ یہ چیز مت کھاؤ، چبا کے کھاؤ، کہہ کے تھک گیا، مگر جس کے منہ میں دیکھو گیا، جلدی جلدی چبایا، آدھا چبایا. ارے بھائی جب آدھا چبایا تو وہ تو جو معدہ جو آنت ہے جو ہضم کا کام کرے گی وہ تو پورا چبایا ہوا کھانا آئے گا تب وہ کرے گی نا اپنا کام. کیا آدھا چبایا سے کام کرے گی حکیم صاحب؟ نہیں نا، وہ تو چھوڑ دے گی. حکیم صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ تو چھوڑ دے گی، بولے گا میرا کام نہیں ہے، یہ تو نے وہ چیز بھیجا جو میرا کام نہیں ہے، وہ سائڈ میں ہٹا دے. پھر لاؤ رینٹیکس زینٹیکس، اور اب تو نئے نئے نام سے ایسڈ کی گولیاں بک رہی ہیں، ایسیڈیٹی کی نئے نئے نام سے کہ بڑا پرانا ہو گیا، اب پبلک کو پرانی چیز اچھی نہیں رکھتے. سب کچھ وہی ہے، رینٹیک کی جگہ کچھ آ گیا، زینٹیک کی جگہ کچھ اور آ گیا. پورا گھر برباد، اماں بابا دادا سب بیٹھ کے بچوں کو لے کے کھلا کھلا کے برباد کر رہے ہیں. جتنا زیادہ کھائے گا اتنا زیادہ تندرست ہو جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ شریعت نے کہا تھا کہ یہ 3 حصہ کر کے کھلاؤ. نہیں میرا بچہ ہے شکیل بھائی، تم کو سمجھ میں نہیں آتا، تم کو کوئی دشمنی ہے میرے بچے کو میں اتنا کھلاتا ہوں تو تم کو دشمنی ہے؟ جن کو سمجھایا نہیں مانے، جوان ہو کے سب بستر کو، چونکہ یہ طاقت ہے ابھی اس لیے چل رہے ہیں، اور ابھی احتیاط شروع ہو گئی ہے ان گھروں میں، کچھ دن چلیں گے اور انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے. ابھی ریپیئرنگ کا ٹائم ہے، ورنہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا جب آتے کام کرنا شروع کر دیں گے، معدہ کام کرنا بند کر دے گا، یہ سب ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی کرو گے سب بیکار ہوگا. کچھ جمال کے ساتھ کچھ جلال کے ساتھ کام تو بات کی کیا ہے اللہ کے دی توفیق سے. سمجھو گے تو شاید یہ 2 بیان ہی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے. اور میرا مرنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ، پچھلی دفعہ بھی اتوار کے دن ایسی ہی بات کرا رہے تھے، اس کے پہلے بھی کچھ ایسی ہی کرایا کہ 2-4-10 بیان بھی کافی ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اور زیادہ سننا چاہے تو shariat.info shariat.info آفیشیل
اتنا ہی ڈاٹ کھولنے پر وہ بتانا شروع کر دیتا ہے، جاؤ سنو، چھوٹی 5-5 منٹ کی 1000 کلپ ہوگی اور بڑے بڑے بیانات بھی ہوں گے. گھر بیٹھو، ہوم ڈیلیوری کا وقت آیا ہے، ہم تم کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے گھر ہی پہنچا رہے ہیں، سنو اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو. اللہ بعمل بنائے.